الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات ہیں جن کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل کے درس میں سورہ فاتحہ کے مضامین اور سورہ فاتحہ کے کچھ بنیادی مفہوم کے اوپر بات کی گئی تھی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو ایک دعا مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے پہ چلا دے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی ہدایت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس سیدھے راستے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے اس قرآن کریم کی صورت میں ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ نے اتارا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، فرمایا اس کے اندر اس کے سچ ہونے میں، اس کے حق ہونے میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب، دنیا کی ہر تحریر، اس کے صحیح یا غلط ہونے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کتاب جو بہت اچھی لکھی گئی اور بہت مقبول ہوئی، بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا، لیکن آئندہ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو تھیوری بیان کی گئی تھی اور جو حقائق بیان کیے گئے تھے، آئندہ آنے والے زمانے میں تحقیقات نے ان حقائق کو جھٹلا دیا۔ چنانچہ وہ کتاب کتب خانوں کی زینت تو رہ جاتی ہے، لیکن دنیا کی انسانوں کی عملی زندگی سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تحقیق پرانی ہو گئی اور یہ تحقیق غلط ثابت ہو گئی۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے قرآن کریم جو جس دن سے اللہ نے اتارا ہے اور قیامت کے دن تک اس کی کسی ایک حقیقت کو، کسی ایک لفظ کو، کسی ایک سطر کو پوری انسانیت مل کر جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا مل کر اس کی کسی ایک بات میں شک ثابت نہیں کر سکتی۔ لہذا اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے، حرف حرف اور لفظ لفظ، یہ ایسا ٹھوک بجا کے لکھا گیا ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تحریر نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں۔ جو اس میں ہے وہ سچ ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے۔ جو اس میں ہے وہ حقیقت ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ سارا دھوکہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر آگے یہ بات فرمائی کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن کریم تو اللہ نے ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اس قرآن کریم سے جو چاہے وہ ہدایت لے، لیکن اصل اس قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں۔ یہ متقین کا لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمایا۔ پورے قرآن کریم میں پڑھتے جائیے، آپ کو جا بجا تقوی کا ذکر ملے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تو تقوی وہ چیز ہے جس کا مخاطب اللہ کا نبی بھی ہے، جس کا مخاطب ایک ایمان والا بھی ہے، جس کا مخاطب اس روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان ہے۔ اور تقوی دراصل وہ ہے، تقوی دراصل کامیابی کی کنجی ہے۔ تقوی پر کامیابیاں ملتی ہیں، تقوی پر انعامات ملتے ہیں، تقوی پر دنیا کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، اس کو مال عطا فرماتے ہیں، اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں، اس کو صحت عطا فرماتے ہیں، زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں اور زندگی کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کی طرف سے رزق کی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ دیتے ہیں، اس کے لیے رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنے پاس سے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کو کامیابی کا راستہ فرمایا ہے۔ اور پھر جو آخرت کا دن ہوگا تو فرمایا کہ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، آخرت کا دن بھی تقوی والوں کا ہے۔ اور آخرت کے اندر گھر اللہ نے دیا ہے، بہترین گھر جو جنت کا ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ جنات عدن يدخلونها، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جس میں وہ جائیں گے اور پھر اس کے اندر ان کو وہ کچھ ملے گا لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، من چاہی زندگی ہوگی۔ جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرے گا اور رب چاہی زندگی کو اختیار کرے گا، قیامت میں اللہ اس کو من چاہی زندگی عطا فرمائیں گے، عیشت راضیہ، ہمیں پسندیدہ زندگی عطا فرمائیں گے جس سے اس کا دل خوش ہوگا، جس زندگی سے اچھی زندگی کوئی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تقوی والوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ تقوی کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور غیب کا مطلب بن دیکھی چیز، جس کو دیکھا نہ ہو، جو آنکھوں سے نظر نہ آ سکتی ہو، جو ہاتھوں سے محسوس نہ ہو سکتی ہو، جس کو ظاہری حواس سے محسوس نہ کیا جا سکتا ہو، معلوم نہ کیا جا سکتا ہو، اس کو غیب کہتے ہیں، اس کو پوشیدہ چیز کہتے ہیں، اس کو چھپی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ متقی لوگ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس یقین کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی دی ہوئی خبر کو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ تسلیم کرنا، بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر آنکھوں سے دیکھے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو مانا اور تسلیم کیا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے بس میرا اس کے اوپر ایمان ہے، وہ حق ہے اور سچ ہے، چاہے ساری دنیا مل کر اس کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگی ہو، چاہے ساری دنیا کی تحقیقات اس کے خلاف آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر آنکھوں سے دیکھے، بغیر سائنس کے بتلائے ہوئے، میں اس کو حق مانتا ہوں، اس کو سچ مانتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک میں فائدے ہیں اور مسواک کے 70 فائدے بتلائے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، اس پہ اعتماد کرتا ہوں، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، چاہے دنیا بھر کی تحقیقات 1000 سال کے بعد بتا رہی ہوں کہ ہاں مسواک میں فائدہ ہے، میں آج نہیں مانوں گا، میں 1000 سال پہلے سے مانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، اللہ کے رسول نے خبر دی ہے۔ دنیا کی تحقیقات آج بتلاتی ہیں کہ جی روزہ رکھنے میں فائدے ہیں، میں آج اس کو مانوں سائنسی تحقیق کی بنیاد پر، تو یہ خبر رسول پر اعتماد نہیں ہے، میں مانوں گا خبر رسول پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے روزے کا، اللہ نے حکم فرمایا ہے روزے کا، تو میں روزہ رکھنے کا پابند ہوں، مجھے اس میں فائدہ نظر آئے یا مجھے فائدہ نظر نہ آئے۔ دنیا نے کہا کہ نماز کے اندر ایکسرسائز ہوتی ہے، ورزش ہوتی ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں، سائنسی تحقیق کی بنیاد پہ نماز پڑھنا یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز کے اندر فائدے ہوں گے، اللہ نے رکھے ہیں بے شمار، لیکن میرا اعتماد اللہ کے نبی کی خبر پہ ہے، میرا اعتماد اللہ کی خبر پہ ہے، میرا اعتماد اللہ کے نبی کی ہدایت پہ ہے۔ سائنسی تحقیقات میرے یقین اور اعتماد کی بنیاد ہرگز نہیں ہے۔ کل 100 سال کے بعد کوئی سائنسی تحقیق آ جائے کہ جی نماز کے اندر تو یہ نقصان ہے، جب آپ الٹے سیدھے ہوتے ہیں تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، فلاں عضو کو نقصان ہوتا ہے، تو کیا میرا اعتماد ختم ہو جائے گا؟ میری نماز متزلزل ہو جائے گی کہ نماز کے اندر نقصان ہو گیا ہے؟ نہیں، خبر رسول کو، رسول کی دی ہوئی خبر کو، رسول کے اعتماد پر پورے یقین کے ساتھ بغیر مشاہدے کے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا ایمان ایسا ہی تھا کہ ساری دنیا خلاف ہو جائے لیکن وہ چٹان بن کے کھڑے ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ تو سچ ہے، باقی سارا جھوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو، اگر وہ لوگ بھی ایمان لائیں گے تمہاری طرح تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ ایمان ہے صحابہ کا۔ تو فرمایا کہ ایمان لائیں اور غیب کے اوپر ایمان لائیں۔ غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات غیب میں ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول جو گزر گئے اس دنیا سے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آئے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے، ہمارے لیے غیب ہے۔ اللہ کے فرشتے دنیا میں موجود ہیں، کوئی روح نکال رہا ہے، کوئی رزق پہنچا رہا ہے، کوئی ہواؤں کو چلا رہا ہے، کوئی بارشیں برسا رہا ہے، کوئی سمندروں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کا نظام ہے۔ کوئی نامہ اعمال، کوئی کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی دائیں کوئی بائیں، یہ ایمان ہے میرا، اور اس ایمان کی بنیاد ہے اللہ کی خبر، اللہ کے رسول کی خبر کہ بتلایا ہے کہ ہاں فرشتے موجود ہیں، فرشتوں کا نظام موجود ہے، اس کو خبر رسول کی بنیاد پر تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ غیب ہے، نظر نہیں آتا، لیکن ہم مانیں گے، ہم مانیں گے اس لیے کہ اللہ نے خبر دی ہے، اللہ کے رسول نے خبر دی ہے۔ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں گزشتہ امتوں پر، صحیفے نازل فرمائے، ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے۔ اسی طرح موت کے بعد والی زندگی، قبر کی زندگی، قبر کا عذاب، قبر کی راحتیں، قبر کا جنت کا باغ بن جانا یا قبر کا تنگ ہو جانا، اور قبر کے سانپ اور بچھو، اور یہ قبر کے احوال، اور قبر میں جنت کا بستر کا آ جانا، اور قبر میں خوشبو کا آنا، اور قرآن کا اور نماز کا قبر میں آ جانا اپنی خوبصورت شکلوں میں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے خبر دی ہیں، جو اللہ کے نبی نے خبر دی ہیں، ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ جنت کے حالات، جہنم کے حالات، پل صراط، میدان حشر، آخرت کا دن، وہ وسیع و عریض جنت کہ جو ایک ایک جنت جس کے بارے میں فرمایا کہ سب سے کم درجے والا جو جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائی جائے گی۔ پھر جو باقی جنتی ہیں
درجہ بدرجہ اوپر تک ان کی جنتیں کتنی وسیع ہوں گی، اس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ آج سائنس لاکھ کہتی رہے کہ جی ہم نے تو خلاؤں میں ہم گھوم لیے اور ہم اوپر تک پہنچ گئے اور ہم چاند تک پہنچ گئے اور کہاں کہاں تک پہنچ گئے اور ہمیں تو نہ جنت نظر آئی نہ دوزخ نظر آئی۔ یہ سارا پردہ غیب میں ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی اور اس کے بعد جب دوسری آنکھ کھلے گی تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کہاں تھا۔ تو یہ سب مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خبر دی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ کے اوپر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاتا ہوں۔ ہر بچے کو سکھلایا جاتا ہے، ایمان مفصل کہتے ہیں اس کو۔ ہر بچے کو سکھلاتے ہیں کہ گھٹی میں یہ پڑھے، پہلے دن سے ایمان اندر جائے کہ ہاں بن دیکھی چیز کے اوپر ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ نے بتلایا ہے اور اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ تو متقی لوگ وہ ہیں جو کہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور فرمایا دوسری چیز کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی بنیاد اسلام کے اندر عمل کی سب سے پہلی بنیاد نماز ہے۔ کلمے کے بعد نماز کا نمبر ہے۔ نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور اسلام اس شخص کا جس کی نماز نہ ہو تو ایسا ہے جیسے کسی انسان کا سر نہ ہو۔ تو سر کے بغیر انسان کا تصور نہیں ہے، نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہو اور اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ ہاں دیندار آدمی ہے، اس کے تو مسلمان ہونے میں شک ہے۔ ائمہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت احادیث ہیں نماز کے بارے میں، اتنی سخت احادیث ہیں اور وعیدیں ہیں کہ جیسا کہ فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر نماز گئی تو اسلام اور کفر میں فرق نہیں رہا، پھر انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز ہے، نماز ہٹی تو کفر میں چلا جائے گا۔ اسی لیے بہت سارے ائمہ کرام کا ان کا موقف یہ ہے اور ان کا مذہب یہ ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ نہ اس کا جنازہ جائز ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفن کرنا جائز ہے، وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ اس لیے نماز انتہائی اہم ہے، نماز انتہائی اہم ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز کو کبھی قضا نہیں کرنا، نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، نماز کی پابندی کی ہے، لہذا نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش اور اہتمام یہ لازمی تقاضا ہے۔ اس کے بغیر نہ تقوی ہے اور اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے۔ پھر نماز کا اہتمام کیا ہے کہ طہارت سے لے کر اور وضو اور نماز کے ارکان اور فرائض اور واجبات ان سب کو اچھے طریقے سے ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، آپ کا گزر ہوا 2 قبروں کے اوپر، تو فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر حال کو کھولا اور منکشف فرمایا، تو فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، کسی بہت بڑے معاملے کی وجہ سے، کسی بہت مشکل معاملے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو چغل خوری کیا کرتا تھا، یمشی بالنمیمہ، ادھر کی بات ادھر پہنچائی اور آگ لگائی، دلوں کو خراب کیا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ آج استنجا کے اندر کثیر تعداد میں لوگوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ واش روم میں جائیں گے، کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے،
ساری چھینٹیں کپڑوں کے اوپر آئیں گی، بدن کے اوپر آئیں گی۔ اکثر جہاں پہ آپ دیکھیں ہسپتالوں میں، کھلی جگہوں کے اوپر، پبلک ٹوائلٹس میں کموڈ ہوتے ہیں، لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے ساری جگہ خراب ہے۔ لوگ استنجا کے اندر احتیاط نہیں کرتے۔ پیشاب سے اچھی طرح صفائی یہ ہمارے دین نے سکھلائی ہے۔ ایک آدمی نے مذاق اڑایا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ تم کو استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یعنی یہ کوئی بات ہے سکھانے والی؟ نعوذ باللہ۔ فرمایا ہاں، ہمارے نبی ہم کو استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یہ تو کمال کی بات ہے کہ ہمیں آسمانوں کی خبریں بھی بتلاتے ہیں، ہم کو ہماری دین کی ایک ایک بات، بنیادی بات بتاتے ہیں۔ دین ناقص نہیں ہے، دین کامل ہے۔ تو پیشاب کس طرح سے کرنا ہے اپنے بچوں کو سکھلانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے۔ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو استنجے سے اچھی طرح پاکی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر استنجا اچھی طرح نہیں ہوا، پیشاب سے صفائی اچھی طرح نہ ہوئی، بعد میں قطرے آ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، نماز خراب ہو جاتی ہے۔ جتنی محنت کی، نماز، تراویح، وہ ساری اکارت چلی گئی کیونکہ کپڑے ہی پاک نہیں ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو پاک رکھو، قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو کپڑے پاک نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر آگے پھر معاملات تو سارے خراب ہو گئے کہ نماز ہی ادا نہیں ہوئی۔ پھر استنجے کے بعد وضو ہے، وضو کا پورا اہتمام، ایک ایک عضو کو اچھی طرح دھونا، پورے عضو کو دھونا، ہر جگہ پہ پانی پہنچے، چہرے کی حدود، داڑھی کی حدود، ہاتھوں کی حدود، ایڑیاں، پاؤں۔ بعض لوگ جلدی کے اندر وضو کر کے جاتے ہیں، جب غور سے دیکھیں گے تو کونیاں سوکھی ہوئی ہیں، پاؤں کی ایڑیاں سوکھی ہوئی ہیں، پانی نہیں پہنچا۔ کبھی جلد خشک ہوتی ہے، پانی نہیں پہنچتا، کوئی چیز چپکی رہ جاتی ہے، پانی نہیں پہنچتا۔ تو پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا میرے بھائی، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ وضو کرنے کے بعد دوڑے جا رہے ہیں، فرمایا ویل للاعقاب من النار، ارے کہاں جا رہے ہو؟ ایڑیاں دیکھو، ایڑیاں خشک ہیں، ایڑیاں خشک ہیں، خشک رہ جائیں گی تو آگ کا عذاب ہوگا، آگ جہنم کے عذاب میں پہنچیں گی۔ اس لیے کہ جب ایڑیاں خشک ہیں تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ تو وضو کے بنیادی مسائل، ایک جگہ نماز وضو کے مسائل کا مذاکرہ ہوا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک پہلی صف کا نمازی امام صاحب کے پاس آیا کہ اللہ کا امام صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں تو ساری زندگی نمازیں اسی طرح پڑھتا رہا۔ تو وضو کے بنیادی مسائل سیکھیے، بیٹھیے علماء کے پاس، بیٹھیے مفتی صاحب کے پاس، کہیے میرا وضو صحیح کرائیے، میرا وضو، ایک ایک چیز سیکھتے ہیں۔ وضو کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا سیکھنے کی چیز نہیں ہے؟ کیا نماز سیکھنے کی چیز نہیں ہے؟ صحابہ کرام نماز سیکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز سکھائی، فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک آدمی آیا، نماز پڑھی، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں دیکھ رہے تھے، جب وہ نماز پڑھ کے حاضر خدمت ہوا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ کے آیا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھی تھی، کہا نماز نہیں پڑھی تم نے۔ وہ گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر یہ فرمایا، اور جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے پھر ان کو نماز کا طریقہ سکھلایا، اور پھر اس کے اندر ہر رکن میں یہ بات فرمائی کہ جب تم اطمینان سے ہو جاؤ تو پھر یہ کام کرو، پھر جب کھڑے ہو جاؤ، جب اطمینان سے ہو جاؤ، سکون سے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد جھکو، پھر اس کے بعد رکوع میں جاؤ، پھر جب اطمینان سے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو۔ ان کی نماز میں جلدی کی، کھڑے ہو گئے، جلدی سے بیٹھ گئے، پھر جلدی سے اٹھ گئے، جس طرح جلدی یہ جلدی والی نماز فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ نماز میں سکون ہی نہیں، نماز جلدی ہو رہی ہے، ارکان ادا نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
منافق کی نماز کی نشانی بتلائی ہے کہ وقت نماز کا نکل جاتا ہے، پھر وہ کھڑے ہو کے 4 ایسے ٹھونگے مارتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں نماز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور بس نماز ختم۔ نماز کو اہتمام سے ادا کرنا ہے تاکہ یہ نماز ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو نماز کا اہتمام، جتنی اللہ نے عبادتیں بنائی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، یا تو انسان کی جان سے ادا ہوتی ہے یا انسان کے مال سے ادا ہوتی ہے۔ روزہ بدن کی عبادت ہے، جان کی عبادت ہے، نماز جان کی عبادت ہے، اور یا پھر مال سے ادا ہوتی ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے اللہ کا مال۔ تو ایک عبادت نماز بتلائی جو کہ جان کی عبادت ہے، اور دوسری عبادت کہ بتلایا کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں اللہ نے بتلایا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں، وہ غریب محتاج ضرورت مند ان کو دیتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کو دیتے ہیں، وَالْمَسَاکِین مسکینوں کو، غریب غربا، وَابْنَ السَّبِیل اور مسافروں کو، وَفِي السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں، گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دین کے جتنے کام ہیں اور دین کے جتنے شعبے ہیں وہاں پہ مال کو خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، فرمایا کہ یہ ان تقوی والوں کا کام ہے، ان تقوی والوں کی نشانی ہے۔ تو متقی وہ ہوگا جس کے اندر ایمان بھی ہوگا، جس کے اندر بدن کی عبادات بھی مکمل ہوگی، جس کے اندر مال کی عبادات بھی مکمل ہوگی۔ صرف پیسہ ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بڑا سخی آدمی ہے پیسہ خرچ کر رہا ہے لیکن نماز روزے کا کچھ نہیں پتہ، تو یہ متقی نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ یا نماز روزہ تو بہت ہے لیکن پیسہ جہاں اللہ نے بتلایا ہے وہاں خرچ نہیں ہو رہا، تو یہ بھی متقی نہیں ہے۔ یا صرف ایمان ہی ایمان ہے، عقیدہ ہی عقیدہ ہے اور نماز روزے کا عبادتوں کا کچھ نہیں پتہ، تو یہ بھی متقی نہیں ہے۔ ایمان بھی ہو، بدن کی عبادات بھی ہوں، مال کی عبادات بھی ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اتاری گئی وحی پر، قرآن کریم پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی سے پہلے والے انبیاء کے اوپر اتاری گئی۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، وہ تورات، وہ انجیل اور وہ زبور جو اپنے نبیوں پر اتاری گئی تھیں اس زمانے میں، آج کی تورات نہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمارے نبی نے بتلایا ہے اور قرآن نے بتلایا ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، یہ بدل چکی ہیں، یہ کتابیں وہ نہیں ہیں جو نبیوں پہ اتاری گئی تھیں، ان کا اکثر حصہ تحریف شدہ ہے۔ لہذا ہم تورات پر، زبور پر، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ کتابیں، وہ تورات جو حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت داؤد پر اتاری گئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ جو تھی وہ اپنے زمانے میں تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی، بس ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حضور کے اوپر تو ایمان لاتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، میں تورات پر، انجیل پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ آج کی کتابیں نہیں۔ یاد رکھیے گا، آج اخباروں میں اشتہار آتے ہیں اور لوگ بہت سارے غیر مسلم جو آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، وہ اشتہار دیتے ہیں کہ جی کلام مقدس کا مطالعہ کیجیے، انجیل، تورات، اس کا مطالعہ کیجیے، پچھلے نبیوں کے صحیفوں کا مطالعہ کیجیے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے لیے ان کتابوں کا مطالعہ جائز نہیں ہے، ایمان رکھنا الگ ہے، آج کی تحریف شدہ کتابوں کا مطالعہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا
کہ تورات کے کچھ صفحات ان کے پاس ہیں، کب؟ آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی موجود تھے اور کہا کہ مطالعہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو شدید غصہ آیا اور آپ کو شدید کیفیت طاری ہوئی غصے کی، اتنی کیفیت غصے کی طاری ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور آ کے معافی مانگی، یا اللہ کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوں تو ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے میری اتباع کرنے کے۔ تو آج کی جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، جو آج ملتی ہیں، جو کلام مقدس کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ وہ کلام مقدس نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پہ اترا تھا، یہ تحریف شدہ اور بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، لہذا ان کا مطالعہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات اور آخری بات یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کو فرمائی کہ پچھلی جو وحی اتاری گئی تھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یہ مومنین، لیکن بعد والی وحی کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اگر پچھلی وحی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پچھلے نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا کہ یہ بعد والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بعد والے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اگر کوئی نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو اس کا ذکر یہاں پہ لازمی ہوتا، قرآن کریم میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں۔ لہذا ختم نبوت کا عقیدہ اس سورہ بقرہ کی اس ابتدائی آیتوں میں ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والے لوگوں کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان جیسا عقیدہ اور ان جیسے اعمال نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ نے آخر میں انہی کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، وہ ناکام ہیں۔ ہدایت یافتہ یہی طبقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، مولا کریم ہم سب کی عبادات کو، تراویح کو، روزوں کو قبول فرما، رمضان المبارک کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔